وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہانہ یہ محفل 11ویں شریف ہر چاند کی 11 تاریخ کو منعقد ہوتی ہے، اور اس مہینے میں اگر ہمارے علماء یا مشائخ میں سے کسی کا وصال ہوا تو اس کا اِصال ثواب بھی اس محفل میں شامل کر لیا جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن امتیوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ شعائر اللہ کا، اہل اللہ کا احترام اور عظمت اپنے دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزاری، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے. تو آج کی اس محفل میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ جمادی الاخر کی جو دیگر خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال یعنی یوم عرس ہے. اور اسی ماہ جمادی الثانی میں سیدی و سندی آقائی و مولائی استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کا بھی وصال ہوا، اور آپ کا عرس بھی اسی ماہ مبارک میں منایا جاتا ہے. لہذا کیونکہ میں ان کے دسترخوان سے ٹکڑے چن چکا ہوں، مجھے ان کے سامنے شرف تلمذ کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور آپ میرے استاد ہی نہیں بلکہ ماں باپ کی طرح میرے بہت زیادہ مشفق تھے. اور ایسے دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں علماء کرام ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کے سامنے شرف تلمذ حاصل کیا، اور وہ استاد بلکہ استادوں کے استاد مبلغین بہت بڑے مفسرین دنیا میں چمک کر وہ ابھر رہے ہیں. تو آپ کی شخصیت ذات والا صفات جو تھی وہ ذات والا صفات ہے. تو آج کی اس محفل میں آپ کا اِصال ثواب بھی شامل ہے. میں ان کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں کہ جب میں دارالعلوم امجدیہ میں داخل ہوا تو میری اس وقت عمر 7 سال تھی، اور حضرت اس وقت بہت ہی نوجوان اور لیکن ایک انتہائی منظم ہستی تھے. دارالعلوم کے ناظم تعلیمات تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ذات میں ایک انجمن بنایا تھا. یعنی مدرس بھی تھے، بہت اچھے خطیب بھی تھے، بہت اچھے منتظم بھی تھے. اور ہمارے ساتھ کبھی تو ایسی آواز ہوتی کہ ہم درس جاتے ہیں، لیکن جب بے تکلفی میں بیٹھ کر شفقت کا اظہار فرماتے تو کہتے بھائی اب بات محبت کی ہو رہی ہے. یعنی یہاں تک کہ انہوں نے دارالعلوم امجدیہ میں شاگردوں کو کبڈی کھیلنا بھی سکھائی. حالانکہ وہ اس وقت بھی مدرس تھے، وہ اس وقت بھی معلم تھے، وہ اس وقت بھی بہت اعلیٰ خطیب تھے، لیکن طالب علموں کو اپنے قریب لانے کے مختلف گر تھے ان کے پاس. تو الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ درس نظامی کی سب سے پہلی کتاب اس وقت میزان منشعب ہوا کرتی تھی، اس میں گردان سکھائی جاتی تھی. تو میں نے وہ کتاب ان سے شروع کی. اور اس کے علاوہ جو بھی طالب علم ایک مرتبہ ان کی شخصیت کو دیکھ لیتا، وہ اگرچہ ان کے غصے سے لرز جاتا تھا، لیکن غائبانہ ان کی شفقتوں کا اور ان کی نظامت کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. جب سن 74 میں بہت ہی کم عمری میں، کیونکہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، میری شادی ہو گئی،
تو اس وقت اگرچہ مہنگائی اس قدر نہیں تھی تو میری مسجد میں تنخواہ 130 روپے تھی. اسی عالم میں کچھ ماہ گزرنے کے بعد میں استاد جی کے پاس آیا اور ظاہر ہے 130 روپے والے 130 روپے مہینہ تنخواہ پانے والے کا چہرہ کیسا ہوگا؟ نہیں میاں کیا بات ہے شہزادے؟ میں نے کہا کہ یہ بات ہے. تو کہنے لگے چھوڑو تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ سب اسباب پیدا کرے گا. اور الماری سے 3-4 نکاح کے فارم نکالے. کہنے لگے نکاح پڑھایا کرو نا، نکاح پڑھایا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر مجھے فارم بھرنا سکھایا اور فارم بھرنے کے بعد مجھے خطبہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا. اور یہاں تک کہ عمر کے اس حصے میں یہاں تک آنے تک جب بھی ملے یا جب بھی ہم گھر پہ گئے بالکل ان کا انداز مختلف ہوتا تھا. ایک مرتبہ ان کی بھانجی کا نکاح پڑھانے کا ٹائم آیا تو وہ لڑکے والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے. اب مجھے کیا معلوم کہ نام حسن خان صاحب کی بھانجی ہے، بھانجی کیا بھتیجی یعنی کہ احمد حسن ماموں تھے ہمارے، ان کی بیٹی کا نکاح تھا اور وہ انہیں کی مسجد میں تھا. جب میں پہنچا تو بڑے خوش ہوئے دیکھ کر، اچھا ماشاءاللہ آپ نکاح پڑھائیں گے، چلو آج ہم بھی دیکھیں گے تم کیسا نکاح پڑھاتے ہو. تو اس کے بعد ایک مرتبہ مہمان مقرر بنا کر مجھے سیانے صدیق اکبر کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بلایا. بتاؤ جن سے ہمارے استادوں نے گفتگو کرنا سیکھا ہو وہ ہمیں مہمان مقرر بنا کے بلائیں تو کتنی بڑی شفقت ہوگی. اور ہمارے لیے اس وقت کس قدر ایک اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا مقام ہوگا. اور پھر اس کے بعد نذرانہ مجھے پیش کیا. لگے میں نے ایسے نہیں بلایا، نذرانہ دوں گا اس لیے کہ جو نذرانہ لیتے ہیں وہ نذرانہ دیتے بھی ہیں. تو مقصد کہنے کہ یہ اتنا حوصلہ افزائی انہوں نے قدم قدم پر فرمائی. تو لہذا وہ اپنے شاگردوں کی تعمیر کیا کرتے تھے، تربیت، تعمیر اور تعلیم. جب مسند مدرسی میں بیٹھتے تھے تو ان سے بہتر کوئی مدرس نظر نہیں آتا تھا. جب ممبر پہ مسجد میں خطابت کے لیے بیٹھتے تھے تو ان سے حسین کوئی خطیب نظر نہیں آتا تھا. اور جب وہ پیر و مرشد کی محفل میں ہوتے تھے تو ان سے زیادہ معتقد اور ان سے زیادہ باادب کوئی نظر نہیں آتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک قبر میں آپ کو کروڑ کروڑ چین نصیب فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے. اور جن جن تلامذہ کو آپ نے تناور درخت بنا کر خدمت اسلام کے لیے چھوڑا ہے، قیامت تک اس کا فیض اور اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ صاحبہ جن کو امی جان کہا کرتے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. آج میرے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے کہ میں نے قاری صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم رکھا تو ان کے اہل خانہ میں سے بھی کچھ ان کی صاحبزادی نواسی نواسے تشریف لائے ہیں. میرے لیے بڑی مسرت اور خوش نصیبی کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کو بھی صحت اور ایمان کے ساتھ دراز فرمائے. اسی طرح آج کی اس محفل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بھی گہرا تعلق ہے. مولانا سید محمد فراز صاحب اس سلسلے میں گفتگو فرمائیں گے. اب حافظ محمد حسان آپ کے سامنے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نہ